وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور ان کی محبت ہے۔ آج مسلم امہ کے پاس بہت حد تک ایجوکیشن تو ہے، دولت تو ہے، فکر تو ہے، عبادتیں تو ہے، ریاضتیں تو ہے، بہت کچھ ہے، لیکن میری قوم کے پاس آج ویسا عشق نہیں جیسے عشق کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ بلکہ اگر گہرائی کے ساتھ ہم مطالعہ کریں تو صرف عشق کا نام رہ گیا ہے، یا عشق کے نام پر چند رسومات رہ گئی ہیں۔ حقیقت میں جو عشق ہے، جسے عشق کہتے ہیں، آج اس سے میری قوم ناآشنا ہے۔ یاد رکھیں، جو عاشق رسول ہوگا، بہت توجہ سے سننے والا یہ عنوان ہے، بلکہ سننے سے کم اور سمجھنے سے زیادہ ہے۔ حالانکہ سواریاں آ جا کر رہی ہے، لیکن یہ بھی آپ کے اور میرے عشق کہ ہم توجہ کس طرف رکھتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں سب کچھ بننا آسان ہے، سب سے مشکل کام ہے عاشق بننا، مشکل ترین کام ہے۔ سب ڈگری آسان ہے، ڈگری عشق مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمازی بننا آسان، عالم بننا آسان، خطیب بننا آسان، حافظ بننا آسان، عابد بننا آسان، زاہد بننا آسان، لیکن وہ عاشق بننا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نمازی ہوگا ضروری نہیں ہے کہ وہ عاشق بھی ہو، جو حاجی ہوگا ضروری نہیں ہے کہ وہ عاشق بھی ہو، جو عالم ہوگا ضروری نہیں کہ وہ عاشق بھی ہو، جو خطیب ہوگا ضروری نہیں ہے کہ وہ عاشق بھی ہو، لیکن جو عاشق ہوگا وہ سب کچھ ہوگا۔ اگر وہ عاشق ہیں تو وہ کبھی بے نمازی نہیں ہوگا، اس لیے کہ تقاضۂ عشق یہ ہے، جب اس کو خیال آئے گا کہ میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو پھر اس نے 5 ہی وقت کی نہیں پڑھنا، بلکہ پھر وہ تو تہجد میں بھی اٹھ کر کے بیٹھے۔ آپ توجہ کریں، یہ جتنے عشاق تھے، کسی کی تہجد کبھی فوت ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ، کس نے تقریر کی تھی ان کے سامنے جا کر کے کہ تم نے تہجد پڑھنا ہے؟ پوری رات کوئی 300 رکعت پڑھ رہا ہے، کوئی 700 رکعت پڑھ رہا ہے۔ ارے نیند کس کو اچھی نہیں لگتی، لیکن آخر یہ بستر چھوڑ کے اٹھتے کیوں تھے؟ تو وہ جانتے تھے نیند میں مجھے سکون ملتا ہے، نماز میں یار کو سکون ملتا ہے۔ عشق بہت بلندی پر لے جاتا ہے۔ آج میری قوم سب چیز پر محنت کر رہی ہے، عشق رسول پر محنت نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، جس دن اس قوم کے پاس عشق آ جائے گا، واللہ ساری دنیا غلام ہوگی اور تم امام ہوگے، اس لیے کہ عشق غلام نہیں، عشق امام بناتا ہے، عشق کو اتنی بلندی پر لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر حبشی کو عشق مل جائے تو کعبے کی چھت حبشی کے قدموں کے نیچے نظر آتی ہے، حبشی کعبے کے اوپر نظر آتا ہے۔ عشق بہت بلند چیز کا نام ہے۔ عشق کسی کو، توجہ کریں، عشق کی بات، عشق کسی کو نبی کا بیٹا کہلوا دیتا ہے۔ بیٹا ہونے کے لیے خون ضروری ہے، لیکن عشق کیا ہے؟ عشق نے بغیر خون کے بیٹا بنا دیا۔ عشق نے، دیکھو، جس کی رگوں میں نبی کا خون نہیں، بہت نازک بات آ گئی، جس کی رگوں میں نبی کا خون نہیں، وہ نبی کا بیٹا نہیں کہلا سکتا۔ لیکن عشق نے کیا منزل عطا کی کہ کسی کو نبی کا بیٹا کہلوا دیا۔ اگر آپ تھوڑا پریشان ہو گئے تو میں اس کی تشریح کر دوں، اس لیے کہ پریشان گھر جانا نہ آپ کے لیے اچھا ہے نہ میرے لیے اچھا ہے۔ دیکھیے، ایک ننھا سا بچہ ہے، میں اس کو حدیث کو بطور مفہوم
اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھ رہا ہوں، اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک ننھا سا بچہ ہے، اپنی ماں کے ساتھ 4 سال کی عمر میں اپنے ننیال جا رہا ہے، اور ننیال جاتے ہوئے اچانک وہ قافلہ جس میں ماں ان کی شامل تھی، ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور قافلہ لوٹ لیا۔ اس دور میں لوگ پیسے سے زیادہ، مال سے زیادہ انسانوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اس دور میں بازار میں بیچے اور خریدے جاتے تھے، انسان بھی بیچے جاتے تھے بازار میں اور خریدے جاتے۔ ویسے خریدے بیچے تو آج بھی جاتے ہیں انسان، پہلے انسان کی صورتیں بکتی تھی، ابھی انسان کے ضمیر بکتے ہیں۔ انسان تو آج بھی بک رہا ہے، جب تک صورتیں بکتی تھی اتنا بگاڑ نہیں تھا، جب سے ضمیر بکنے لگے ہیں بہت بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ اس لیے کہ صورت بکتی ہے تو صرف غریب بکتا ہے، لیکن جب ضمیر بکتا ہے تو کروڑ پتیوں کے بھی ضمیر بکتے ہیں، اربوں پتیوں کے بھی ضمیر بکتے ہیں، اہل علم کے بھی ضمیر بکتے ہیں، اہل قلم کے بھی ضمیر بکتے ہیں، اہل زبان کے بھی ضمیر بکتے ہیں۔ یہ ضمیر تو خریدے بیچے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں انسان آزاد ہے، میں نے کہا انسان اس وقت آزاد کہلاتا جب اس کے ضمیر کا سودا نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، بات تلخ ہے مگر سچ ہے، یہاں بھی کتنے لوگ ہیں جو اپنے ضمیر کو بیچ چکے ہوں گے، مگر یہاں بیٹھے ہیں۔ کسی نے گانوں کی دہلیز پر ضمیر کا سودا کیا، کسی نے نفس کی دہلیز پر ضمیر کا سودا کیا، کسی نے گناہ کی دہلیز پر زمین کا سودا کیا، کسی نے معاذ اللہ مال و دولت کی دہلیز پر زمین کا سودا کیا۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، اس وقت لوگ انسانوں کو خریدتے تھے، بیچتے تھے، تو ڈاکو لوگ زیادہ تر لوگوں ہی کو قیدی بنا لیتے تھے اور بھاری قیمت میں بیچتے تھے۔ وہ ننھا سا بچہ جو 4 سال کی عمر میں ڈاکوؤں نے لوٹ کر لے گئے، ماں کی گود سونی کر دی، ماں کی گود خالی کر دی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حادثات خوشیوں سے زیادہ امید افزا ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی برائیاں انسان کے لیے اچھائیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ بگڑ کر میری حالت نے میری بگڑی بنا دی ہے۔ کبھی کبھی حالات بگڑتے ہیں تو بگڑی بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ننھا سا 4 سال کا خوبصورت سا بچہ ڈاکوؤں کے ہاتھ لٹ گیا اور بازار میں مکے کے بک گیا اور مکے کے بازار میں بکا، تو اس وقت اس ننھے سے بچے کو خریدار کے طور پر جو آیا، وہ ملکہ تجار کہلانے والی ایک خاتون کا بھتیجا خریدنے کے لیے آیا۔ ملکہ تجار نے اس ننھے سے بچے کو خریدنے کے لیے بھیجا اور وہ بچہ خرید کر کے بھتیجے کے ذریعے سے گھر میں آیا۔ جو ملکہ تجار تھی، اللہ اکبر، وہ جو ملکہ تجار تھی دولت کے اعتبار سے وہ اتنی مضبوط تھی کہ پورے مکے میں کوئی اس کے ٹکر کا مالدار نہ تھا، لیکن اس کی قسمت کا ستارہ اتنا بلند تھا، اتنا بلند تھا کہ مال کے اعتبار سے کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن روحانیت کے اعتبار سے بھی مستقبل میں کوئی اس کے ہم پلہ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ آج بیوہ خدیجہ کہلا رہی تھی اور چند سالوں کے بعد اس نے زوجہ محمد الرسول اللہ کہلانا تھا، جسے دنیا ام زہرا سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ خدیجہ کی شان کیا ہے؟ اللہ اللہ، عرش سے جس کو سلام آتا ہے، عرش سے جس کو تسلیم آتی ہے، اس کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ کائنات میں کوئی خاتون ایسی نہیں جس کو خدا سلام بھیجتا ہے، یہ سیدہ کی امی ہے جس کو خدا نے عرش سے سلام بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مصطفیٰ۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ مقدس خاتون
خاتون ہیں، جب میرے آقا علیہ السلام نے پہلا نکاح کیا تو اس پہلے نکاح میں جو دلہن بن کر کے آئی اسے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ بس اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں، اگر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی کوئی فضیلت بیان نہ بھی کی جائے تو صرف عقل مندوں کو اتنا کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ اکبر۔ اب ذرا توجہ کریں، اگر آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اتنی ان کی شان سمجھ لیں، جس کا شوہر نبیوں کا سردار ہے، جس کا داماد ولیوں کا سردار ہے، اور جس کی بیٹی ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور جس کے نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہے، اسی کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ وہ ننھا سا 4 سال کا بچہ خدیجۃ الکبریٰ کے بھتیجے کے ہاتھوں خریدا گیا، بھتیجے نے لا کے پھپھی کے پاس پیش کیا، پھپھی امی یہ ننھا سا بچہ ہے، اس کا نام زید ہے، آپ اس کو قبول فرمائیں۔ ننھے سے بچے کو سیدہ خدیجہ نے قبول کر لیا۔ اب وہ بچہ سیدہ خدیجہ کے گھر میں بچوں کی طرح پلنے لگا۔ خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح ہو گیا۔ یہ لمبی سی داستان ہے، بہت دور سے نہیں آنا چاہتے، اصل عنوان یہ ہے عشق کیا بناتا ہے، بات اسی پہ چل رہی تھی۔ پھر کیا تھا، سیدہ خدیجہ دلہن بن گئی، ان کی شادی ہو گئی، ان کا نکاح ہو گیا، 2 مرتبہ بیوہ ہوئی تھی، تیسری بار نکاح کا ارادہ نہ تھا، حضور کو دیکھا ارادہ بن گیا، اور اس کے بعد وہ دلہن بن گئی۔ جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی، سیدہ خدیجہ نے اپنا پورا مال پیش کیا، یا رسول، اے میرے سرتاج، ابھی تو نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، اے میرے سرتاج، آج سے میں بھی آپ کی، میرا مال بھی آپ کا، سب کچھ آپ کا، جیسے چاہے تصرف فرمائیں، اور سارا مال حضور کو پیش کر دیا۔ تو جب سب دے دیا مالکہ نے، تو پھر وہ خوبصورت سا غلام جو ننھا سا بچہ پلتے پلتے اب جوانی کی دہلیز کی طرف بڑھ رہا تھا، اس ننھے سے خوبصورت زید کو بھی کہہ دیا جب میں آپ کی ہو گئی ہوں تو یہ میرا غلام اور میری ساری کنیزیں آپ کی ہیں، یہ زید بھی آپ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید جسے ہم کہتے ہیں زید ابن حارثہ، حارثہ کے بیٹے زید، اللہ اکبر، اب رسول اللہ کی خدمت میں رہنے لگے۔ حضور اتنے خوبصورت تھے، اتنے نیک سیرت تھے کہ جو حضور کو دیکھتا حضور ہی کا ہو کر کے رہ جاتا۔ پھر اس پر حضور کے اخلاق، حضور کے کردار، حضور کا انداز، حضور علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی کسی کا دل نہیں توڑا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں۔ مجھے حیرت ہے، ہم جب پڑھتے ہیں، حالانکہ میں کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں، لیکن پھر بھی علماء کی جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے کچھ پڑھا ہے، کچھ سطریں پڑھی ہے، تو ہم نے پڑھا تو ہمیں پتہ چلا حسن والے بڑے بے مروت ہوتے ہیں، یعنی حسن والے بڑے مغرور ہوتے ہیں۔ جہاں حسن ہوتا ہے، کسی شاعر نے کہا ہے خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے، نازک مزاج ہوتے ہیں، بے مروت ہوتے ہیں، دلوں کو لوٹنے والے ہوتے ہیں، انتہائی جو ہے وہ مغرور ہوتے ہیں، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ دولت ہوتی ہے تو دولت بھی مغرور کرتی، علم ہوتا ہے تو علم بھی مغرور کرتا ہے، لیکن یہ ساری تحقیق آ کر کے محمد الرسول اللہ کے قدموں میں جب سجدہ ریز ہو جاتی ہے تو ساری باتیں غلط ثابت ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں سفید چمڑیاں والے مغرور ہوں تو ہم حسن والوں کو مغرور کس منہ سے کہیں؟ اس لیے کہ جب جانے حسن کو دیکھتے ہیں تو وہاں عاجزی اور انکساری کا حال یہ ہے کہ اللہ کے قرب خاص میں پہنچے، تب بھی اللہ نے فرمایا بتا تجھے کس لقب سے یاد کروں، تو عرض کرتے مولا میں بندہ ہوں، مجھے بندہ کہہ کے پکار، یہی میری معراج بندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ حسن اتنا ہے، اس حسن اتنا ہے کہ جب تک حسن یوسف میں اس حسن کی ملاوٹ نہ ہو، حسن یوسف کو معراج نصیب نہ ہو، بلکہ آپ کو بتاؤں حسن یوسف کا حال یہ ہے کہ حسن یوسف بھی حیرت سے جس حسن کو تکتا ہے اسے حسن محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ ارے کسی کی صورت کسی کو بھاتی ہے، کسی کی صورت کسی کو بھاتی ہے، کوئی ایسا بھی ہے کہ بنانے والا خود بھی کسی سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بنایا بھی اور پھر اپنا محبوب بھی بنایا، اور یہ شرط لگا دی میں تجھے کو چاہتا ہوں اور صرف تجھے کو چاہتا ہوں، اب
چاہے. محبوب خدا بننے کا اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے. میرا روڈ والوں، آس پاس سے آنے والوں توجہ ہے. اردو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے بہت زیادہ اس کو تشریح کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے. اب اللہ کے محبوب سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ ہے؟ محبوب بن گیا اللہ کا تو کیا ہو گیا؟ ہے نا یہی بات. اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے. یا رسول اللہ، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے. تم جسے چاہو، جو آپ کو چاہتا ہے وہ محبوب ہو جاتا ہے. تو جس فاطمہ کو آپ چاہتے ہو اس کا کیا بیان ہو سکتا ہے؟ جن حسنین کو آپ چاہتے ان کا کیا بیان ہو سکتا ہے؟ جس علی کو آپ چاہتے ان کا کیا بیان ہو سکتا ہے؟ جس عثمان کو آپ چاہتے ان کا کیا بیان ہو سکتا ہے؟ جس عمر کو آپ چاہتے اس کا کیا بیان ہو سکتا ہے؟ اور جس صدیق کو غار میں بھی ساتھ رکھتے ہو، مزار میں بھی ساتھ رکھتے ہو، ان کا کیا بیان ہو سکتا ہے؟ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے. اس کا تو بیان عرش والے بھی رشک سے دیکھتے ہوں گے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے. تم جسے چاہو، نہ محب سے نہ محبوب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا، نہ محبوب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا. وہ بنے خدا کا پیارا. تمہیں جس پہ پیار آئے اور دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل کو چین آئے تو اسے قرار آئے. اور بڑے مزے میں کہتے مجھے نزع چین بخشے، مجھے موت زندگی دے. مجھے نزع چین بخشے، مجھے موت زندگی دے. وہ میرے اگر سرہانے دم اعتذار آئے. عشق والوں کی منزل ہی کچھ اور ہے. یہ عنوان بڑا خوبصورت ہے لیکن بہت سکون سے سننے والا ہے، اور آپ سکون سے سن بھی رہے ہیں، مگر تھوڑا سا رستے کا معاملہ ہے. لیکن آپ اس پر بھی توجہ نہیں کر رہے، اس پر بھی مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو عرض کیا کر رہا تھا؟ حضور تھے ہی ایسے کہ جو دیکھتا سنتا. یہ حضور کی، اسی لیے بڑا پرابلم ہے جو حضور کو دیکھتا سنتا، حضور سے سچا پیار کرتا، عشق کرتا. آج ہم اس لیے عشق سے دور ہیں، نہ حضور کو دیکھا ہے اور نہ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں فرصت ہی نہیں اپنے آپ کو دیکھنے سے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حضور کب نظر آئیں گے؟ میں نے کہا بہت آسان نسخہ ہے. جس دن اپنے آپ کو دیکھنا بند کر دو گے اس دن حضور تمہیں ہر جگہ نظر آئے. اپنے آپ کو دیکھتے ہو نا؟ کہا کہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں دیکھتا؟ کون ہے جو اپنے آپ کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت سنی دعوت اسلامی حضرت سید امین القادری سرکار زندہ باد، پائندہ باد.